الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سر محفل کرم اتمام میری سرکار ہو جائے. سر محفل کرم اتمام میری سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں
تمہاری ایک نظر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سب مل کر پڑھیں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے اور تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قابل سب احترام حضرت مولانا اظہر اسلام صاحب خطیب اعظم جامع مسجد ہاضا
قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم دو صلاۃ کے بعد گزشتہ جمعہ پر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایمان والوں کو الگ کر کے حکم فرمایا. جس طرح بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں تو ایک بچے کا والد جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو بلا کے کہتا ہے کہ ان لڑکوں کے ساتھ تیرا کھیلنا ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے الگ کر کے کملی والے کے غلاموں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. کتنا خوبصورت تخلص رب نے دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وقت اجازت نہیں دیتا. ایمان کملی والے کی محبت کا نام ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا نے فرمایا اتنے تک کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دل کے اندر اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے قبیلہ سے زیادہ، بلکہ والناس اجمعین فرمایا تمام کائنات سے زیادہ محبت کے ساتھ نہیں، اتنے تک کوئی ایمان والا نہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کی محبت کا نام. اے ایمان والو اتقوا اللہ. وہ نہ ڈرے، وہ بے شک نہ ڈرے، تم اللہ سے ڈرو. ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. جس طرح ایک خصوصی کرم ہوتا ہے نا، ہر آدمی کو چاہیے، میں کڑی کے ساتھ کڑی ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ برادری کے لیے کیا کیا ہے، اولاد کے لیے کیا کیا ہے، کل قیامت کے لیے کیا کیا ہے. وہاں تو کمینی عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں. کل جب تیرا جنازہ اٹھے گا اس کے لیے CID کے طور پہ رب تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، میرے بندے کے متعلق میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں. ہر چوک میں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم تبصرہ کرتے ہیں اس کی زندگی پہ. اور میرے آقا نے فرمایا خامیوں کا ذکر نہ کیا کرو، میرے امتی کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو. خوبیوں کا ذکر کیا کرو. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خیال کرے کہ کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. پھر فرمایا ہے میرے بندو، ایمان والو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور پھر تھوڑا سا یہ بھی بتایا آوارہ نہ ہو جانا. یہ نہ سمجھنا کہ میں کمرے میں الگ ہوں، میں جنگل میں ہوں، میں غار کے اندر ہوں. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے. یہی وجہ ہے کہ 7واں دروازہ جب زلیخا نے بند کیا، چابیاں اپنی جیب میں ڈالی، تو حضرت یوسف نے نبوت والے موبائل کے ساتھ رب سے رابطہ کیا. دروازے بند ہو گئے، اس کے خیال میں کوئی نہیں دیکھ رہا. مجھے پتا ہے کہ یا اللہ تو 7ویں کوٹڑی نہیں 1000 کوٹڑیوں وہاں بھی تو دیکھتا ہے. پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. سامنے اپنے جد امجد داڑھی میں ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہیں لگنا چاہیے. پھر رب کی طرف سے اللہ کا پیغام آیا، اے میرے پیارے یوسف، اٹھنا تیرا کام ہے، دوڑنا تیرا کام ہے، تالے توڑ کے دروازے کھول دینا میرا کام ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ عقیدہ ہو نا ہمارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال سے خبردار ہے، تو پھر غلطی نہیں ہو سکتی. اب جو میں نے آج آیت کریمہ
میں سمجھتا ہوں میرے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خصوصی پیکج محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمایا ہے. اس پیکج کو ذرا غور سے میری طرف توجہ فرمائیں. قل ان کنتم تحبون اللہ. قل قرآن مجید کے اندر جہاں بھی قل آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ فرما دیں. جب تک یہ معنی نہ کیا جائے قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی. قل فرمایا بلکہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. قل هو اللہ احد. یا اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے هو اللہ احد. قل کیوں کہتا ہے؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کو بھی کملی والے کے صدقے ظاہر کر رہا ہوں. قل هو اللہ احد. یہاں بھی قل ہے. قل یا رسول اللہ یہ امر کا صیغہ ہے. آپ فرمائیں کیا فرمانا ہے؟ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ. خطاب ہو رہا ہے ساری امت کو اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس کی کتنی وسعت, کتنی لمبائی, کتنی چوڑائی, کتنا زمانہ. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ساری امت کو خطاب کرنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ. اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, دعویٰ محبت کا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کا, تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي. اللہ کی قسم اگر غور سے سنا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ سے محبت کرنے والوں اور ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے, اللہ کی طرف سے پیکج دیا جا رہا ہے. فرمایا اگر اللہ سے محبت کرتے فَاتَّبِعُونِي تو پھر میں محمد کی اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیچھے پیچھے چلو. اتباع کا معنی ہے میرے پیچھے چلو, میری پیروی کرو, نقش قدم پہ چلو. اور اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک اطاعت ہوتی ہے ڈر کی, ڈر کی وجہ سے بندہ اطاعت کرتا ہے. ایک اطاعت ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے, اور ایک اطاعت ہوتی ہے محبت کی وجہ سے. پہلے تحبون اللہ فرمایا, ذکر محبت ہو رہا ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں, کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اور یہ بھی اور سے سنو, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایمان کا ترازو بناؤ. اللہ ماشاء اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایمان کا ترازو بناؤ. ترازو کے ایک پلڑے پہ اللہ کی محبت کو رکھو, دوسرے پلڑے پہ محمد کی غلامی کو رکھو. قرآن کی آیہ کریمہ ایک ہے اور مضمون دو ہے. فرمایا دعویٰ محبت کا ہے, دعوے کی دلیل محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے, کوئی رمضان کی کیا جانے, کوئی رمضان کی کیا. آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی
رمضان کی کیا جانے. کتنا میٹھا عقیدہ ہے. فرمایا کن محمد سر وعدت ہے کوئی رمضان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا. جب لفظ کل آتا ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے. کل بات میری ہے زبان تیری ہو. یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا. پڑھ قرآن. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نام نہیں دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا. وہ کون ہے؟ رحمت بننے والا کون ہے؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ کب سے رحمت ہے؟ کب تک رحمت ہے؟ اس پہ غور کر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. کب سے رحمت ہے؟ کب تک رحمت ہے؟ اور رب تعالیٰ کس کو فرما رہا ہے میں تجھے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اجازت ہے میں اپنا ذوق پیش کر سکتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں یا آگے اپنی سادی زبان میں میٹھا بدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میٹھا بدنی کتنا میٹھا ہے. میٹھا بدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اساں سارے تو چنگے رہ گئے. اور ساری ہوئی منظور دعا. ساری ہوئی منظور دعا. مل کے کو اسی سارے تو چنگے رہ گئے. کتنا محبت. فرمایا پاک مدینے دیاں مٹھیاں نے گلیاں. سونے مدینے دیاں مٹھیاں نے گلیاں. جتے میرے آقا دیاں لگیاں نے تلیاں. ہزار فتوے لگاؤ ایسا ہونا نہیں اونا تو جدا. ایسا سارے تو چنگے رہ گئے. فخر کرو ایسا سارے تو چنگے رہ گئے. میٹھا بدنی دیتا ہے خدا اساں سارے تو چنگے رہ گئے. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میرے پیچھے چلو. یہی شریعت ہے, یہی دین ہے, یہی عقیدہ ہے, اللہ کا حکم ہے. فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. کب سے رحمت ہیں؟ فرمایا جب سے عالمین ہیں. کب تو کہتا ہے کب اور تب ابھی بنا بھی نہیں تھا. جب سے محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا کر كنت كنزا مخفيا فأعطبت. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, اور میں نے محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, فاتبعونی میری پیروی کرو.
پھر ہم لالچی لوگ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ پھر محبت تجھ سے کرتے ہیں، پیروی اس کی کریں تو ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کملی والے کا صدقہ اس کا اعلان ہو رہا ہے، فرمایا میں تو کہتا ہوں کہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. یہ نبی کا صدقہ ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ مسجد شہید ہونے والی ہے اور عظیم مسجد بننے والی ہے. یہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. آیا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. فرمایا کتنا میٹھا عقیدہ ہے کہ جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا. کیا ملے گا؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ. پہلے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ کے تو اللہ سے محبت کرتا تھا. جب سے تو نے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا اب اللہ تجھ سے محبت کرے گا. قانون تبدیل ہو گیا ہے. پہلے تو محب تھا، اللہ محبوب تھا، اب تو محبوب بن گیا ہے، اللہ تیرا محب بن گیا ہے. فرمایا کہ یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا. کسی سے پیر محبت کرتا ہے، کسی سے امام مسجد محبت کرتا ہے، کسی سے وزیر محبت کرتا ہے. میں صدقے جاؤں کسی سے اللہ خود محبت کرتا ہے. لیکن محبت کا پیکج دیا ہے. میں جس کو پیکج اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہر وقت پیکج کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کا یہ خصوصی رب کا کرم ہے، مہربانی ہے. یحببکم اللہ. غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا تیرا کام ہے، پھر تیرے ساتھ محبت کرنا میں خدا کا کام ہے. اور بھی کچھ ملے گا. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ذنوب ذنب کی جمع ہے. ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے، دھوپ پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، دور دراز سے چل کے جمعہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کے ذکر کی محبت لے کر آتے ہیں. لالچ ہوتا ہے گناہ معاف ہو جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ڈرانا تیرا کام ہے، گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے. ادھر آنا پڑے گا. فرمایا کہ خدا کا یہی عدل نہیں اور کوئی مفر مقرر. لکھ لو اپنی دل کی ڈیری پہ جو یہاں سے ہے وہی جا کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ محبوب بھی تو بنا لے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا. اس کی وجہ فرمایا یہ پتہ نہیں وہ محبوب کس کا ہے. وہ محبوب جس کا تو غلام ہے وہ کس کا محبوب ہے. اس محبوب محب کی شان کیا ہے اللہ نے اپنا مقام بتایا. فرمایا کہ واللہ غفور